سیرت نگار سید سلیمان ندوی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ذوق اردو میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو، آج ہم سلیس اردو جماعت 11ویں کے نصاب میں شامل یا کتاب میں شامل دوسرا سبق پڑھیں گے۔ پیارے طالب علموں، آپ سبق کی ریڈنگ کتاب سے دیکھ کے کر لیجئے گا۔ آئیے دوستو، اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، یہ آج ہمارا سبق کا عنوان ہے یا ہمارے مضمون کا عنوان ہے۔ دوستو، یہ مضمون سیرت نگاری سے تعلق رکھتا ہے، صرف سیرت نگاری ہے۔ دوستو، سیرت نگاری کسے کہتے ہیں؟ سیرت نگاری ایک نثری صنف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق لکھنا سیرت نگاری کہلاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات، پیدائش سے لے کر ان کے اس دنیا کے جانے تک، ان کی عادات، ان کے اخلاق یا ان کی جو بھی زندگی کے واقعات گزرے ہیں، ان تمام کو اگر ہم لکھیں گے تو اس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، سیرت نگاری۔ آئیے اپنے سبق کے، اپنے مضمون کے سیرت نگار یا مصنف کا مختصر تعارف جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے آج کے سیرت نگار سید سلیمان ندوی ہیں۔ بر صغیر کے نامور مورخ کہتے ہیں دوستو جو تاریخ لکھتا ہو، جو ہسٹری لکھتا ہو۔ عالم اور سیرت نگار سید سلیمان ندوی صوبہ بہار کے گاؤں میں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ ہندوستان کا صوبہ ہے ایک بہار، پہلے بر صغیر ایک ہی تھا، ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، تو صوبہ بہار کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ ہجرت فرما کر جب پارٹیشن ہوئی 1947 کے بعد، آپ 1950 میں ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ کراچی میں رہنے لگے، کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ پھر 22 نومبر کو ہی پیدا ہوئے اور 22 نومبر 1953 کو اپنے خالق حقیقی سے جان لے۔ دوستو، مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ان کی تصنیف رحمت عالم سے ماخوذ ہے۔ ان کی ایک تصنیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو ہمارا ایک سبق بنا دیا گیا ہے کتاب والوں نے، اور سب کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سیرت نگار۔ آئیے آپ اس کے اپنے سبق کے، اپنے مضمون کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو جاننے کی، ان کی معانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے دوستو، جتنی زیادہ لفظوں کی معانی ہمارے ذہن میں ہوگی یا ہمارے علم میں ہوگی، ہمیں بات کو سمجھنے میں، بات کو بیان کرنے میں، اپنے موقف کو بیان کرنے میں، جو ہم سیکھتے ہیں اس کو بیان کرنے میں یا اس کا اظہار کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ دوستو ہجرت کہتے ہیں۔ ویسے ہجرت خاص طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہجرت کہلاتا ہے، اور ہجرت کہتے ہیں کہ اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، ایک جگہ سے، ایک وطن سے دین کی خاطر دوسری جگہ پر جا کر آباد ہونا، یہ عمل ہجرت کہلاتا ہے۔ اور جو یہ عمل کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے، وہ مہاجر کہلاتا ہے۔ مہاجر معنی ہجرت کرنے والا، اور اس کے معنی جدائی بھی ہیں اور مفاقت بھی ہیں۔ مورخ کہتے ہیں دوستو تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا، ہسٹری لکھنے والا، ہسٹورین جس کو ہم کہتے ہیں۔ یثرب
का माना है खारजार या वीराना, और ये मदीने का पुराना नाम है। मदीने का पुराना नाम क्या था दोस्तों? यसरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यसरफ तशरीफ लाए तो लोग मोहब्बत की वजह से मदीनतुन नबी कहने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ मदीना रह गया। तो मदीने का पुराना नाम यसरफ है। खोज, आदमी के पांव का निशान, उसको खोज कहते हैं। छानबीन करना, ढूंढना, कदमों के निशानों को देखकर जो ढूंढा जाए, तलाश किया जाए, इसको भी खोज लगाना कहते हैं। दम लेना माना सस्ताना, थोड़ा सा आराम करना, ठहरना, इसको हम कहते हैं दम लेना। इश्तिहार, इश्तिहार कहते हैं, इसके अंदर वर्ड है दोस्तों ऐलान, इत्तलाए आम, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन। दूसरा है फाल, फाल कहते हैं शगुन को, गैब की बात, पेशीन गोई करना, इसको कहते हैं फाल। तरकश, तरकश कहते हैं दोस्तों तीरदान, तीर रखने का जो आला होता है या जो थैला होता है उसको तरकश कहते हैं। दस्तूर, दस्तूर माना है रस्म रिवाज, तौर तरीका, कानून, ज़ाब्ता, ये सारे जो है आइन, ये दस्तूर के मानी में आते हैं अदर वर्ड के तौर पर। चट्टान, पहाड़ का बड़ा या चौड़ा पत्थर, उसको चट्टान कहते हैं। नासिर, मदद करने वाला, मुआविन, मददगार, और इसकी जमा है इंसार। गार कहते हैं दोस्तों पहाड़ों में कुदरती तौर बनने वाला गड्ढा या खो या खोखली जगह। पहाड़ के दरमियान में, पहाड़ के दामन में जो एक खोखली जगह होती है, खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम कहते हैं गार, अंग्रेजी में केव कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के सबक के अब हम मुख्तसर सवालात और मश्क करने की कोशिश करेंगे और इन सवालात को समझने, सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सवाल नंबर पहला है, हिजरत से पहले मदीने का नाम क्या था? तो इसका जवाब है, हिजरत से पहले मदीने का नाम यसरफ था। हिजरत से पहले मदीने का नाम यसरफ था, ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल है दोस्तों, हिजरत के वाक़या में हजरत अली ने क्या हिस्सा लिया? हिजरत के वाक़या में हजरत अली ने क्या हिस्सा लिया? इसका जवाब है, हिजरत के वाक़या में हजरत अली करमुल्लाह वजहहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आपके बिस्तर पर सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को दी गई लोगों की अमानतों को वापस करने का फरीज़ा हजरत अली के हिस्से में आया, जो आपने जुर्रत और बहादुरी से पूरा किया। तो ये हजरत अली का हिजरत के वाक़या में हिस्सा था कि जब आप हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्के से जाने लगे मदीने की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें थी, जो हिजरत की रात आपने हजरत अली को दी और कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह ये अमानतें मक्के के लोगों को वापस करके आप भी मदीने चले आना। तो ये हजरत अली का हिस्सा था हिजरत की रात। दोस्तों, सवाल नंबर तीसरा है कि गार सौर का वाक़या बयान कीजिए। इसका जवाब है, हिजरत वाली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्के से निकलकर सौर नामी गार में छुप गए। काफिर खोजते खोजते गार के मुंह तक आ गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने परेशान होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, दुश्मन बहुत करीब आ गए हैं, अगर उन्होंने अपने पाँव की तरफ देख लिया तो हमें देख लेंगे। अभी गार में है और ये गुफ्तगू हो रही है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये वाक़या सूरह तौबा के आयत नंबर 40 में बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया गया है।
تو دوستو یہ واقعہ تھا غار ثور کا۔ سوال نمبر چوتھا ہے دوستو، سراقہ کون تھا، اس کا واقعہ بیان کیجئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سراقہ مکے کا خوبصورت سپاہی تھا جو 40 اونٹوں کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حملہ کے لیے عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی تو جواب میں نہیں آیا۔ حملہ کرنے سے پہلے عرب میں دستور تھا، پکھے فال نکالتے تھے، ایک میں ہاں لکھا ہوتا تھا، ایک میں نہ۔ اگر ہاں نکلتا تو حملہ کرنا تھا، نہ نکلتا تو حملہ نہیں کرنا ہوتا تھا، یہ عرب کا دستور تھا۔ تو جواب میں کیا آیا؟ نہیں، منع حملہ نہیں کرنا، لیکن انعام کے لالچ میں حملہ کرنا چاہا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ سمجھ گیا کہ معاملہ کوئی اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی۔ تو دوستو ہم سبق کے سوالات اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو سبق کی مین یا میں یوں کہوں اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد کرانا ان نصاب والوں کا، ان کتاب والوں کا یا ہمارے جو ماہر تعلیم ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ سوال اور جواب کو ضرور فوکس کیا کریں، یہ وہ اہم ٹاپکس یا پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سوال و جواب کے ذریعے یاد کرانے کی اور آپ کے ذہن میں بٹھانے کی یا سکھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہماری مشق کا اگلا سوال ہے، ان لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیکھیں دوستو، جملوں میں استعمال اس لیے کراتے ہیں تاکہ آپ کو لفظوں کو برتنے کا سلیقہ آئے یا قابلیت پیدا ہو۔ جملے بنانے کے بعد ہی آہستہ انسان عبارت لکھنا شروع کرتا ہے اور پھر مضامین وغیرہ لکھنا شروع کرتا ہے۔ تو جملے بنانا آپ کو اسے سمجھو مضمون لکھنے کی انیشل پریکٹس ہوتی ہے۔ تو جملے بنانے کو آپ ایزی نہ لیا کریں اور اس سوال کو بھی ضرور حل کیا کریں۔ آئیے ہم بھی اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ تو جب آپ جوابی کاپی پہ یا اپنی فیئر بک پہ لکھنے لگو تو اس طرح سے آپ اس میں ایک خانے بنا سکتے ہو۔ پہلے چھوٹا خانہ ہو، اس میں آپ نے الفاظ لکھنے ہیں اور دوسرے میں جملوں میں استعمال لکھنا ہے۔ دوستو ہمارا پہلا لفظ ہے مہاجر۔ اب میں اس کو جملے میں استعمال کر رہا ہوں، جو ہجرت کرتا ہے اسے مہاجر کہتے ہیں۔ تو جب آپ جس لفظ کو جملے میں استعمال کرو اسے انڈر لائن کر دیا کرو، اس سے پڑھنے والے کو یا امتحان لینے والے کو یہ باور ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اس نے لفظ جو ہے جملے میں استعمال کیا ہے۔ دوسرا دوستو اطمینان، سچ اور ایمانداری میں اطمینان ہے، تو یہ بھی میں نے انڈر لائن کر دیا ہے۔ تیسرا ہے دوستو اشتہار، سراقہ بن جاشم نے اشتہار سنا تو لالچ میں آ گیا، تو اشتہار کو میں نے انڈر لائن کر دیا جملہ بنا کے۔ دوسرا ہے دوستو ترکش، ترکش تیر رکھنے والے تھیلے یا آلہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے میں دو فائدے، ایک تو جملہ استعمال ہو گیا، دوسرا ہمیں ترکش کا پتہ بھی چل گیا۔ اگلا ہے دوستو فال، سراقہ نے فال نکالی تو جواب میں نہیں آیا۔ اور آخر کا ہے انتظار کا عالم، مدینہ کے لوگوں پر آپ کی آمد کے انتظار کا عالم طاری تھا، تو یہ انتظار کا عالم میں نے انڈر لائن کر دیا ہے۔ دوستو اگلا ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے قواعد، یعنی کہ گرامر، یعنی کہ بولنے کے کچھ اصول اور ضابطے۔ ایک جملہ ہے، پھر اس کے اوپر ساری گرامر گھوم رہی ہے، کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اب اس جملے میں کتاب والا یا ہمارے ماہرین نصاب کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آج سیکھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔
इस जुमला में दो फेल है, देखें और देख लेंगे। माना ये देखें और दूसरा फेल है देख लेंगे। मगर असल में जुमला एक ही है, जुमला एक ही है, लेकिन इसमें दो फेल बरते गए हैं, दो फेल इस्तेमाल हुए हैं। इसलिए जाहिर है दो जुमले हुए, दो फेल मतलब दो जुमले, मगर असल जुमला एक ही है। पहले जुमले से मतलब अधूरा रहता है, दूसरा जुमला मतलब को पूरा कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, अगर हम यहाँ तक पढ़ें, अगर वो अपने पाँव की तरफ देखें तो जुमला अधूरा है, लेकिन यूं पढ़ेंगे अगर वो अपने पाँव की तरफ देखें तो हमें देख लेंगे तो बात पूरी समझ आ जाती है। और ये बात अगर और तो से पैदा होती है, ये अगर और तो इनसे ये बात पैदा हुई कि दो जुमले एक जुमले में समा गए। अगर वाले जुमले को शर्त कहते हैं, तो वाले जुमले को जज़ा कहते हैं। तो ये जो जुमला है इसको ग्रामर में क्या कहते हैं दोस्तों? शर्त, इसका नाम है। और इस जुमले को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जज़ा। ठीक है। अगर की बजाय जब आए तब भी तो वाला जुमला आएगा। जब सुबह हुई तो मैं घर से निकला, माना तो अगर और जब के साथ आता है। दोस्तों अगर वाले जुमले को शर्त कहते हैं और उसके बाद जो तो वाला जुमला होता है उसको हम कहते हैं जज़ा। ये हमारी ज़बानदानी का, बोलने लिखने पढ़ने का एक कवायद, कानून, ग्रामर।